بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دوپٹے کا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے بلکہ پورے خاندان میں سے وہ واحد شخص ہوں جس نے اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑا۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، اے نوجوان، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس شخص نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ اس وقت میری جیسی حالت دیکھ رہے ہیں، بالکل ایسی ہی حالت میرے تمام اہل خانہ کی بھی ہے۔ کچھ مل گیا تو کھا لیتے ہیں ورنہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو میری مدد کر دیجئے گا۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیا یہاں پر کوئی ایسا شخص ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، میں وہ سواری اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہاں پر کوئی ایسا موجود ہے جو اس شخص کو کپڑے دے سکے؟ تو یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، انہیں کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر آیا ہوا شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، سواری اور کپڑے تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس وقت بہت بھوک لگی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے لوگو، کیا یہاں پر کوئی ایسا موجود ہے جو اس شخص کو روٹی کھلا دے؟ جو اس شخص کو روٹی کھلائے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر سب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان سب کے سر نیچے جھک گئے اور کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہاں پر کوئی ایسا شخص ہے جو اس شخص کو روٹی کھلا سکے؟ اس کے بعد بھی وہاں پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا تو ان میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہاں پر موجود سب صحابہ آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کے لیے کچھ نہ کرے۔ یہاں پر موجود سبھی لوگ ہنستے ہنستے آپ کے لیے اپنی گردنیں تک کٹوا سکتے ہیں، لیکن آپ نے روٹی کا کہا تو اس پر سب خاموش رہے، کیونکہ کسی کے گھر میں بھی ایک وقت کی روٹی موجود نہیں ہے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، سلمان، کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس شخص کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے سلمان، تم اس شخص کو روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ اس پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں اور اس شخص کو روٹی کھلا کر ہی لاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اس شخص کو لے کر اس دروازے کے پاس پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا ہے، جس دروازے کی چوکھٹ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی احترام کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ دروازہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں اور اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے بیٹی، میں ہوں سلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آیا ہے اور اسے بہت بھوک لگی ہے، لیکن وہاں پر موجود تمام صحابہ کے گھروں میں اسے کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے میں اسے یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی، اسے روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگی، اے چچا، اس شخص سے ذرا دور ہو کر میری ایک بات سن لے۔ لہذا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر آپ کی بات سنتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں میرے دونوں شہزادوں نے، یعنی کہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے روٹی کا ایک لقمہ تک نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔
آپ اس شخص کو کسی بہانے سے یہاں سے لے جائے۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو تیرے در پر بہت ہی امید کے ساتھ لے کر آیا تھا، اگر میں اسے یہاں سے بھوکا ہی لے گیا تو میں تیرے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اچھا چچا آپ تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہے اور اپنے سر کی چادر لا کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو دے دیتی ہے اور فرماتی ہے، اے چچا اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو، اور سامنے شمعون یہودی بیٹا ہے، اسے یہ چادر بیچ دو اور بدلے میں کچھ اناج لے کر اس شخص کو دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس چادر کو دیکھنے لگتے ہیں تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اے چچا اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے، یہ میری شادی کی چادر ہے جو میری رخصتی کے وقت میرے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے فاطمہ آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں اور کل قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سرداری کی چادر میں تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس چادر کو لے کر شمعون یہودی کے گھر پہنچے۔ وہ شخص اندر سے باہر آیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے شمعون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جو کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہے، اس چادر کو تم رکھ لو اور بدلے میں کچھ اناج دے دو۔ شمعون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا اپنے ایک ہاتھ میں ترازو پکڑا اور ایک طرف چادر رکھ کر دوسری طرف اناج تولنے لگے۔ ساتھ ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے، اے سلمان، مجھے تم یہ تو بتا دو کہ تم یہ چادر آخر کیوں بیچنا چاہتا ہو؟ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے اور آپ کے گھر میں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سر کی چادر اتار کر دی ہے کہ اسے بیچ دو اور اس مہمان کا پیٹ بھر دو۔ انہوں نے اسی کو بہتر سمجھا۔ یہ سن کر اس یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا۔ اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگائی اور کہا، اے سلمان، تھوڑی دیر روکو، ابھی میں آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ کتاب کھول کر کہتا ہے، آپ کا اللہ بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کی اولاد بھی سچی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے شمعون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس پر شمعون کہتا ہے، اے سلمان، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، اس میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہوگی وہ اتنی سخی ہوگی کہ ایک مرتبہ ایک مہمان ان کے در پر آئے گا جو بھوکا ہوگا اور اس وقت ان کے گھر میں اسے کھلانے کے لیے کچھ نہ ہوگا، تو وہ بھی اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے وہ لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور اسے بی کے سر پر جا کر رکھ دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ وہی یہودی ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، اے شمعون، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ وہ شمعون یہودی کہتا ہے کہ اناج حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے چلو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔